بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل نازل ہوئی تاکہ مکے کے لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ اللہ نے ماضی میں بھی اپنے گھر کعبے کی حفاظت خود کی ہے، اور آئندہ بھی وہ اپنے دین اور رسول کی حفاظت کرے گا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے عام الفیل ہاتھیوں والا سال میں پیش آیا۔ یمن کا عیسائی بادشاہ ابراہا نے مکے کے کعبے کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس نے یمن میں ایک بڑا گھر بنایا تھا تاکہ لوگ حج کے لیے ادھر جائیں، مگر عرب کے لوگ کعبہ ہی جاتے تھے۔ اس نے غصے میں مکہ پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو بغیر کسی انسانی مدد کے ہلاک کر دیا۔ یہ سوال تنبیہ کے لیے ہے تاکہ مکہ کے لوگ یاد رکھیں کہ اللہ نے ایک طاقتور فوج کو بھی نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہاں دیکھا سے مراد علم ہے، یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ گویا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا اللہ نے ان کی چال، ان کا منصوبہ ناکام اور برباد نہیں کر دیا؟ ابراہا کا مقصد کعبے کو تباہ کرنا تھا، مگر اللہ نے ان کی پوری تدبیر الٹی کر دی۔ انسان کی چال اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ناکام ہونا ہی ہے۔ اللہ نے ان پر خاص قسم کے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل سے مراد چھوٹے پرندوں کی ٹولیاں ہیں جو گروہوں میں اڑتی تھی۔ یہ کوئی مخصوص نسل کا نام نہیں، بلکہ پرندوں کے جھنڈ کو کہا گیا۔ یہ پرندے ان پر پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ کنکر بہت چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ان میں ایسی طاقت رکھ دی تھی کہ وہ جسم کو پار کر دیتے تھے، بیماری اور ہلاکت کا سبب بنتے تھے۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ کنکر ان کے جسم کو کاٹ دیتے تھے یا جسم میں گھس کر بیماری پیدا کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسے کر دکھایا جیسے چبایا ہوا بھوسا، یعنی بالکل تباہ، ہلاک اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مثال یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ پوری فوج ایسے برباد ہوئی جیسے جانور پیسے ہوئے بھوسے کو چبا کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کعبے کی حفاظت خود کی۔ ایک طاقتور فوج بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے۔ اللہ جب چاہے کمزور چیزوں سے بڑی طاقت کو ہرا دیتا ہے، جیسے پرندوں سے ہاتھیوں کو شکست دینا۔ یہ واقعہ مکے والوں کے لیے پیغام تھا کہ اگر اللہ نے کعبہ کی حفاظت کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرے گا۔ ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔